Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Me Kalimullah Khan here from CCU Secondary School, Kotadu. 9th क्लास का इंग्लिश का हमारा टॉपिक चल रहा था हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से। 4th लेसन जो है उसके लास्ट 2 पैराग्राफ रिमेनिंग थे, 6 और 7। तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। 6 पैराग्राफ से स्टार्ट लेते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा was amongst the early few, उन इब्तदाई चंद लोगों में से थीं। अर्ली फ्यू इब्तदाई चंद लोगों में से थी, यानी शुरू में जो लोग इस्लाम लेकर आए इब्तदाई चंद लोग थे। इब्तदाई चंद लोगों में उनका नाम शामिल है। हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन इब्तदाई चंद लोगों में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एंड स्टेप सिस्टर और सौतेली बहन थी। स्टेप सिस्टर सौतेली बहन आप हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सौतेली बहन थी। शी वाज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम। वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी थी। हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम इस तरह लिखा जाता है। वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी थी। शी वाज एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा थी। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years। शी डाइड, उन्होंने वफ़ात पाई। एट द राइप ओल्ड एज, राइप पुख्ता उम्र में, राइप ओल्ड एज पुख्ता उम्र, पक्की उम्र, ऑफ 100 years 100 साल की। उन्होंने 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूज्ड टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूज्ड टू से कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी मोर जेनरस। दैट ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने नहीं देखा, एनीबॉडी किसी शख्स को, मोर जेनरस ज़्यादा सखी, जेनरस मीन सखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि उन्होंने ज़्यादा सखी किसी को नहीं देखा। एंड ओपन हार्टेड, और फराख दिल, ओपन हार्टेड फराख दिल, खुले दिल वाला। फराख दिल हो, सखी हो, जो खुले दिल का मुज़ाहरा करे, सखावत का मुज़ाहरा करे। तो उनका कहना है कि उन्होंने he had not seen anybody more generous and open hearted than his aunt Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह अन्हा and his mother। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा और अपनी वालदा से ज़्यादा सखी और फराख दिल किसी और को नहीं देखा। हज़रत अस्मा वाज सो जेनरस। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सो जेनरस, इतनी ज़्यादा सखी थी। उनकी सखावत की इंतहा की बात हो रही है कि वो इतनी ज़्यादा सखी थी, दैट शी सोल्ड द गार्डन, कि उन्होंने वो बाग बेच दिया। इनहेरिटेड
جو ان کو ورثے میں ملا، انہیریٹڈ، جو ان کو ورثے میں، ان کو وراثت میں ملا. آفٹر دا ڈیتھ آف ہر سسٹر حضرت عائشہ، انہیں اپنی بہن حضرت عائشہ کی وفات کے بعد جو باغ ورثے میں ملا، وراثت میں ملا، انہوں نے اس کو بیچ دیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ سخی تھیں کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو باغ ورثے میں ملا انہوں نے اس کو بیچ دیا. She gave away all the money to the poor and needy. She gave away، اور انہوں نے دے دی، gave away دے دینا، all the money ساری رقم، to the poor and needy غریبوں اور ضرورت مندوں کو. needy ضرورت مند، انہوں نے وہ ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی. یعنی جو باغ انہوں نے بیچا، ان کو وراثت ملا، فوری طور پر انہوں نے اس کو بیچ دیا اور ساری کی ساری رقم اس کی جو تھی وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی، تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Nobody ever returned، کوئی شخص نہیں لوٹا تھا. empty-handed خالی ہاتھ، empty-handed خالی ہاتھ، کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. فرام ہر ڈور اسٹیپ، ان کے دروازے سے، ڈور اسٹیپ ان کے دروازے سے، ان کے در سے، ان کے دروازے سے، ان کے در سے کبھی بھی کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو will always ہمیشہ be remembered یاد رکھا جائے گا. for her courage ان کی جرت کی وجہ سے، ان کی ہمت کی وجہ سے. generosity ان کی سخاوت کی وجہ سے، generosity سخاوت. and wisdom اور ان کی عقل مندی کی وجہ سے، یہ ان کی کوالٹیز تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ان کی جرت، ان کی سخاوت اور ان کی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. always be remembered، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. she had resolute faith in Allah Almighty. she had resolute faith، ان کا پکا ایمان تھا. resolute faith پکا ایمان، پختہ ایمان تھا ان کا. in Allah Almighty اللہ تعالیٰ پر، ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا، پکا ایمان تھا. her life would always be a beacon of light for all of us. her life ان کی زندگی will always be ہمیشہ رہے گی. beacon of light روشنی کا مینار، beacon of light mean روشنی کا مینار. for all of us ہم سب کے لیے، ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی. روشنی ہے، اس سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ان کی پرسنالٹی. اس کے بعد لیسن کے درمیان میں پیرا نمبر 6 کے اندر ایک کویشچن تھا، واٹ ادر ورڈز یو کین یوز فار ایکسیپٹیڈ، کہ ایکسیپٹ کی جگہ پر آپ دوسرا لفظ کون سا استعمال کر سکتے ہیں. تو ایکسیپٹیڈ کی جگہ پر ہم جو ہے وی کین یوز ایمبریسڈ اور ایڈمیٹڈ فار ایکسیپٹیڈ. ایکسیپٹیڈ کی جگہ پر ہم ایمبریس کا لفظ یوز کر سکتے ہیں یا ایڈمیٹڈ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ لیسن کے درمیان سے تھا کویشچن. اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر فرسٹ 2 کویشچن وہ بھی آج کے ٹاپک میں شامل کر لیتے ہیں. تو فرسٹ کویشچن یہاں پر اس نے ریز کیا ہے ایکسرسائز میں، پیج نمبر 38 پر جو اس کی ایکسرسائز ہے وہاں سے کویشچن کی بات کر رہا ہوں. فرسٹ کویشچن ہے، واٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسکڈ اباؤٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس کا یہی سینیارو، یہی بن رہا ہے سین اس کا، کہ جب اس نے پوچھا تو انہوں نے الٹا اس سے سوال کر دیا، کاؤنٹر کویشچن، کہ میں کیسے جانوں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے.
تو اس بات نے پھر اس کو ابو جہل کو غصہ دلا دیا، طیش دلا دیا. اس نے زور سے ان کو تھپڑ مار دیا جس کی وجہ سے ان کے کان کی بالی جو تھی وہ بھی گر گئی. تو اس کا آنسر یہی ود ڈیٹیل دیں گے. وین ابو جہل آسکڈ حضرت اسما اباؤٹ ہر فادر، جب ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا، شی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، تو انہوں نے الٹا سوال کر دیا. کاؤنٹر کویسچن، الٹا سوال کر دیا. وچ میڈ ابو جہل فیوریس، اس کی وجہ سے ابو جہل کیا ہو گیا، اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. اینڈ ہی سلیپڈ ہر سو ہارڈ، اور اس نے ان کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا، دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف، کہ ان کے جو کان کی بالی تھی وہ گر گئی. تو یہ ڈیٹیل یہ کویشچن ہے. فرسٹ کویشچن اس کا آنسر کہ کیا ہوا تھا جب اس نے حضرت اسما سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا. تو اس کے بعد سیکنڈ ون کویشچن ہے، وائی واز حضرت ابو قحافہ ورریڈ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان تھے؟ حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد تھے تو وہ پریشان تھے. ان کی پریشانی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی. ان کا یہ سوچ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ساری دولت گھر سے لے کے چلے گئے ہیں اور یہاں پر بچوں کو اور ہم سب کو ہیلپ لیس، ایمٹی ہینڈڈ، بے یار و مددگار، خالی ہاتھ چھوڑ گئے ہیں. اس وجہ سے وہ پریشان تھے، ان کی پریشانی تھی. تو یہی کویشچن، اس کا آنسر یہی دیں گے ہم، وہ پریشان کیوں تھے؟ حضرت ابو قحافہ واز ورریڈ، حضرت ابو قحافہ پریشان تھے. ایز ہی تھاٹ، کیونکہ ان کا خیال تھا، دیٹ حضرت ابو بکر ہیڈ ٹیکن آل دا ویلتھ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ہیڈ ٹیکن آل دا ویلتھ، ساری دولت لے کر چلے گئے ہیں. لیونگ دا چلڈرن ایمٹی ہینڈڈ، اور بچوں کو وہ خالی ہاتھ چھوڑ گئے ہیں. تو یہ تھا ان کی پریشانی کا، ان کی ریزن، ان کی وجہ، سبب یہ چیز تھی کہ کیوں پریشان تھے. اس لیے پریشان تھے کہ ان کا خیال تھا کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ساری دولت لے گئے اور بچوں کو یہاں پر خالی ہاتھ چھوڑ گئے ہیں، کسی کے آسرے پہ نہیں چھوڑ کے گئے. تو یہ تھا آج کا لاسٹ ریمیننگ 2 پیراگراف سبق کے، اور اس کے 2 کویشچن آنسر ایکسرسائز میں سے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ